الحمد لله رب العالمين خالق السماوات والأرضين وناصر المظلومين والمستضعفين وقاسم الجبارين والظالمين، والصلاة والسلام على سيد المجاهدين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اسلام وہ خوبصورت مذہب ہے جو اپنے ماننے والوں کو آپس میں جوڑ کے رکھنے کی تاکید کرتا ہے. اسلام کی تعلیمات میں سے اخوت، بھائی چارہ، آپس میں اتفاق، اتحاد، محبت سے رہنا، آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنا، آپس میں ایک دوسرے کے کام آنا، ایک دوسرے کی غمی خوشی میں برابر کے شریک ہونا، ایک دوسرے کے درد کو اپنا درد سمجھنا، دوسرے کے غم کو اپنا غم سمجھنا، یہ اسلامی تعلیمات کا حصہ ہے. اگر آپ دیکھیں کہ دنیا میں ہم پر بہت مرتبہ ایسی پریشانیاں آتی ہیں، ایسے دکھ، درد اور تکالیف آتے ہیں، ایسی مصیبتیں آتی ہیں کہ جن کا مداوا اور جن پریشانیوں کا حل ہمارے اندر معاشرے کے کچھ احباب، کچھ لوگوں کے اندر موجود ہوتی. بعض دفعہ ہم پر کوئی غم پریشانی آتی ہے تو ہمارے بھائی، دوست، احباب ہمارے ہمدردی میں، ہمارے اس غم میں شریک ہوتے ہیں، ہمارا وہ غم ہلکا ہو جاتا ہے. اگر کبھی ہم بیمار ہیں، تکلیف ہیں، تو کوئی محبت کرنے والا آ کے ہمارے ساتھ بیٹھتا ہے تو ہمارا وہ مرض وہ دفعہ دور ہو جاتا ہے. مجھے یاد ہے میرے دادا جان رحمۃ اللہ علیہ 2-3 ماہ بیمار رہے. ہاسپٹل میں ہی ساتھ ہوا کرتا تھا. تو میرے دادا جان کے بڑے جگری دوست تھے، وہ بھی بوڑھے تھے، دادا جان بھی بوڑھے تھے. جب وہ ان کی عیادت کے لیے، تعزیت کے لیے ڈاکٹر ہاسپٹل آئے اور ان کے ساتھ تھوڑا سا بیٹھے، گپ شپ لگائی، تو دادا جی نے فرمایا کہ آج تو سمجھو کہ میری بیماری ختم ہو گئی. ایک دوست، ایک محبت کرنے والے، ایک عزیز، ایک رشتہ دار جب آپ کے ساتھ غم میں، دکھ میں، درد میں شریک ہوتا ہے تو آپ کا وہ دکھ، درد یا تو ختم ہو جاتا ہے یا ہلکا ہو جاتا ہے. بیماری میں بیماری کا کم ہونا، تکلیف میں تکلیف کا ذرا کم ہونا، دکھ درد میں دکھ درد کا کم ہونا، غم کے وقت غم کا ہلکا ہونا، یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. اور بعض دفعہ ان تمام مسائل کا حل اللہ تعالیٰ نے ہمارے اپنے مسلمان بھائیوں کے اندر رکھا ہوتا ہے. اسی لیے اسلام اس چیز پر بڑا فوکس کرتا ہے، بھائی چارے پر، محبت پر، اتفاق و اتحاد پر. یہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ جب مسلمان کے کسی کام کے لیے قدم اٹھائے، اس کے پاس جائے، تو اللہ کے راہ میں اٹھے ہوئے قدم کے بعد سب سے عظیم قدم یہ ہوتا ہے جو ایک مسلمان کی تعزیت کے لیے جائے، ایک مسلمان کی عیادت کے لیے جائے، ایک رشتہ دار کی غم خواری میں، ہمدردی میں شریک ہونے کے لیے جائے، تو یہ ایک بہت بڑا، ایک عظیم قدم ہوا کرتا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے.
مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، مسلمان نہ مسلمان پر ظلم کرتا ہے، ولا یخذلہ، نہ اور کو رسوا کرتا ہے، ولا یسلمہ، نہ کسی کے سپرد کرتا ہے کہ بھائی تم جانو وہ جانے، میرا آپ کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اگر مسلمان ہیں تو اس کے حق میں سٹینڈ لیتا ہے، جو مسلمان کو تکلیف پہنچاتا ہے اس کے خلاف سٹینڈ لیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ میرا مسلمان بھائی ہے، میں کیسے چھوڑوں آپ کے لیے، یہ میرا مسلمان بھائی ہے، میں اس کے حق میں کھڑا رہوں گا اور میں کبھی اس کو تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے، اسلام یہ چاہتا ہے ہم سے، اسلام ہمدرد بنانا چاہتا ہے مسلمان کو کہ تم اپنے مسلمان بھائی کے لیے ہمدرد بنو۔ اور اگر وہ معاملہ دین کا ہو، وہ معاملہ اسلام کا ہو، اس کے بارے میں تو قرآن فرماتا ہے وَإِنِ اسْتَنْصُرُوكُمْ فِي الدِّينِ، اگر مسلمان تم سے اسلام کے دین کے بارے میں کوئی مدد طلب کرے فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تم پر پھر مدد لازم ہے۔ پھر یہ نہیں کہ میں مدد کر رہا ہوں، میں مدد کروں گا، پھر تم پر ان کی مدد لازم ہے کہ تم نے ان کی مدد کرنی ہے۔ اور ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور خیر خواہی تقوی کے کام میں ایک دوسرے سے مدد کیا کرو، ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا کرو۔ کوئی نیک کام کر رہا ہے تو اس پر پھبتیاں نہ کسو، اس کو برا بلا نہ کہو، اس پر ہنسی مذاق نہ کرو، اس کے ساتھ تعاون کرو کہ بھئی تم دین کا کام کر رہے ہو، نیک کام کر رہے ہو، اچھا اقدام کر رہے ہو، میرا بھی اس میں کچھ حصہ شامل کر لیجئے، میں بھی آپ کے ساتھ یہ تعاون کرتا ہوں۔ یہ مدرسہ جو بنا ہے یہ ایک بندے کا کام نہیں ہے، ایک بندہ تو بھاگ دوڑ کرتا ہے، انتظامی امور سنبھالتا ہے، مسلمان آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی یہ خیر کا کام ہے، دین کا کام ہے، اعلاء کلمت اللہ کا کام ہے، دین کی بقا کے ضامن ہیں یہ مدارس، لہٰذا آپ یہ کام کر رہے ہیں، ہم آپ کو وقت نہیں دے سکتے، ہم کاروباری لوگ ہیں، ہم آپ کے ساتھ یہاں پہ بیٹھ کر درس و تدریس سر انجام نہیں دے سکتے، ہم مصروف لوگ ہیں، لہٰذا آپ کو مالی مدد کی بھی ضرورت ہے، مالی مدد ہم کرتے ہیں، جانی آپ کرتے رہے۔ تو اس طرح تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرو، تعاون کرو، ایک دوسرے کو اکیلا نہ چھوڑو، دین کے کام میں ایک دوسرے کو اکیلا نہ چھوڑو۔ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ کے کام میں کبھی کسی کے ساتھ تعاون نہیں کرنا، گناہ کے کام میں کسی کے ساتھ تعاون نہیں کرنا۔ کوئی گناہ کا کام کرنے جا رہا ہے، کوئی کسی کو دھوکہ دینا جا رہا ہے، کوئی کسی کے ساتھ فراڈ کرنے جا رہا ہے، کوئی کسی پر ظلم کرنے جا رہا ہے، کبھی اس کے ساتھ تعاون نہ کرنا۔ اگر نیکی کے کام میں آپ نے تعاون کیا، اس نیک کام کے اجر میں آپ بھی برابر کے شریک ہوں گے، اور اگر گناہ کے کام میں آپ نے تعاون کیا تو جتنا گناہ کرنے والوں کو گناہ ملے گا اتنا آپ کو بھی گناہ ملے گا، کیونکہ آپ نے گناہ کے کام میں اس کے ساتھ تعاون کیا ہے، معاونت کی ہے۔ وہ آپ دیکھ لیں، اس کے سینکڑوں راستے ہیں، سینکڑوں مثالیں ہیں۔ کوئی بھی کسی ایک بندہ کہیں جا رہا ہے، کسی کو دھوکہ دے جا رہا ہے، کسی کے ساتھ خرید و فروخت میں، اس کی گاڑی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کی گاڑی اس معیار کی نہیں ہے، کوالٹی کی نہیں ہے جو اس نے قیمت لگائی ہے، اور اگلے بندے کو یہ کوالٹی نہیں بتائے گا اور آپ کو ساتھ لے جائے گا کہ میری ڈیل کر دو، میں آپ کو اتنے پیسے دوں گا، آپ تو اپنے پیسے جیب میں ڈال کے آ جائیں گے، لیکن دوسرے مسلمان پر جو دھوکہ اور فراڈ کی شکل میں اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے، اس ظلم میں آپ بھی شریک ہوں گے۔ میں جو ہمارے بڑے ہوتے ہیں، جرگہ کرنے والے، ثالث بننے والے، لوگوں کے درمیان فیصلے کرنے والے، ان کو میں کہتا ہوں کہ جہاں پر آپ کو لگے کہ میں یہاں حق بات کر سکتا ہوں اور یہاں حق پہ فیصلہ ہوگا، وہاں ضرور جائیے۔ دو مسلمانوں کے درمیان فیصلے کا بڑا اجر ہے، بڑا ثواب ہے، اللہ کریم بہت عنایت فرماتے ہیں، فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، جب فیصلہ ہو جائے واپس گناہوں سے پاک لوٹتا ہے۔ لیکن اگر آپ کو لگے کہ فیصلہ اللہ کے قانون اور شریعت کے خلاف ہونے جا رہا ہے، فیصلہ کسی ایک کے حق میں ہونے جا رہا ہے، دوسرے کے خلاف فیصلہ ہونے جا رہا ہے،
تو اس فیصلے سے آپ فیصلہ ہونے سے پہلے اٹھ جائیے، کیونکہ اگر فیصلہ اس طرح ہو گیا، آپ اس میں شریک تھے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ بھی اس گناہ میں برابر کے شریک ہوں گے۔ اس طرح آپ ہر کام کو لے لیجئے گا، کوئی بھی کام ہو آپ اس میں تعاون کر رہے ہیں۔ اگر وہ نیکی کا کام ہے تو نیکی کے کام میں آپ بھی شریک ہیں، اگر گناہ کا کام ہے تو گناہ کے کام میں آپ بھی شریک ہیں، کیونکہ آپ نے تعاون کیا ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور الدَّالُ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ، کسی خیر کے کام کو بتانے والا بھی ایسا ہے گویا وہ خود کر رہا ہے، جیسے وہ خود کر رہا ہے۔ آپ نے کسی کو نیکی کا کام بتا دیا، آپ نے کسی کو تبلیغ پہ لگا دیا، آپ نے کسی کو مدرسے بھیج دیا، آپ نے کسی کو نماز کے لیے اٹھا لیا کہ بھائی جمعے کی تیاری کی ہے، جمعہ پڑھنے آ جاؤ۔ وہ تیار ہوا، آپ کے کہنے پر وہ جمعہ پڑھنے آ گیا، اس کو اپنا جمعے کا ثواب ملے گا، آپ کو اس کو بتانے پر پورا جمعے کا ثواب ملے گا۔ ایک اپنا جمعہ، ایک اس کے جمعے کا ثواب بھی آپ کو ملے گا۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، بتانے والا، دلالت کرنے والا، وہ ایسا ہے جیسے خود اس نے وہ کام کیا ہو۔ یہ جو نوجوان سوشل میڈیا پہ گانے، فلمیں، ڈرامے شیئر کرتے ہیں، یہ تعاون علی الاثم والعدوان ہے۔ گناہ کے کام میں یہ لوگوں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں کہ بھئی آپ نے یہ گانا نہیں سنا، آؤ میں تمہیں سناتا ہوں، آپ نے یہ فلم نہیں دیکھی، آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں، آپ نے یہ ڈرامہ نہیں دیکھا، آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ جتنے لوگ دیکھتے جائیں گے گناہ اس کو ملتا چلا جائے گا۔ لوگ گانے شیئر کرتے ہیں اور کوئی فکر نہیں ہے، میں مر جاؤں گا دنیا سے، میرا اکاؤنٹ چلتا رہے گا، آپ کے بغیر آپ کا اکاؤنٹ کوئی بند نہیں کر سکتا، اور شیئر چلتے رہیں گے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ یہ گناہ آپ کا، آپ قبر میں پڑے ہیں، گناہ آپ کا جاری ہے، گناہ آپ کے چل رہے ہیں۔ اور اگر نیکی کا کام کیا، آپ چلے گئے قبر میں اور نیکیاں آپ کے پیچھے آ رہی ہیں۔ صدقہ جاریہ ہے تو گناہ جاریہ بھی ہے، صدقہ جاریہ کا ثواب جاری رہتا ہے تو گناہ جاریہ کا گناہ بھی جاری رہتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنِ اسْتَنْصُرُوكُمْ، اگر یہ مسلمان یہ آپ سے نصرت اور مدد طلب کرے فی الدین، دین کے معاملے میں، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تمہارے اوپر نصر، تمہارے اوپر مدد لازم ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ ظلم و بربریت کا شکار ہمارے فلسطینی بھائی ہیں۔ فلسطین کے مسلمان اس وقت ایک ایسے ظلم کا شکار ہیں کہ غاصب لوگ آ کر گھر پر ان پر حملہ کرتے ہیں اور ان سے ان کا گھر چھیننا چاہتے ہیں۔ اس کی مثال یہی ہے، ایسا ملک جو انبیاء کا ملک، جو قبلہ اول جس میں ہے بیت المقدس، جس میں تمام انبیاء حضرت آدم علیہ السلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام کے تمام یہ جمع ہوئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں جماعت پڑھائی ہے، جس مسجد کا نام قرآن مجید میں ذکر ہے، اور جس کے ساتھ مسلمانوں کی ایمانی رشتہ کی وابستگی ہے، اس ملک پر ایسے لوگ غاصب ہیں جو دنیا میں بہت مقدار میں کم ہیں۔ لیکن وجہ کیا ہے؟ کیوں لوگ ظلم بھی کر رہے ہیں اور مظلوم کے حق میں کوئی بھی نہیں ہے، نہ اپنے نہ پرائے؟ احتجاج ضرور کرتے ہیں، آواز ضرور بلند کرتے ہیں، لیکن المیہ یہ ہے کہ جو تعاون ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا۔ تعاون کس طرح ہونا چاہیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کیٹیگری بتا دی تعاون کی، مدد کی۔ فرمایا مَن رَآ مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، جو آپ میں سے ایسی چیز دیکھے جو ممنوع چیز ہو، منع کیا گیا ہو، وہ چاہے گناہ ہو، وہ چاہے ظلم ہو، فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، تو اپنے ہاتھ سے اس کو روک لے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر ہاتھ کی طاقت نہیں آپ کے پاس، آپ ہاتھ سے نہیں روک سکتے، فَبِلِسَانِ، پھر زبان سے روکے۔
وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر زبان کی طاقت بھی آپ کے پاس نہیں ہے، آپ نہیں بول سکتے، آپ نہیں کسی کو روک سکتے، فَبِقَلْبِهِ، پھر دل میں اس کام کو برا سمجھو، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا سب سے ضعیف حصہ ہے، لیکن ہے ایمان، ہے ایمان۔ فلسطینی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ اب 3 کیٹیگری ہیں۔ ایک کیٹیگری ان لوگوں کی ہے جو وہاں جا کر ان غاصب، جابر اور ظالم اسرائیلیوں کے خلاف جہاد کرے اور ان کو اس ظلم سے ان کا ہاتھ روکے، ایک وہ کیٹیگری ہے۔ دوسری کیٹیگری وہ ہے جو اپنی زبان سے جہاد کرے، لوگوں کو مطلع کرے، لوگوں کو بتائے او بھائی اسرائیل غاصب ہے، ظالم ہے، فلسطینی مظلوم ہے، بے گناہ ہے، ان پر ظلم و بربریت ہو رہا ہے، آپ ان کے مصنوعات کا، اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، نہ استعمال کریں ان کے مصنوعات، نہ استعمال کریں ان کی ایجاد کی ہوئی چیزیں۔ یہ زبان سے اس ظلم کو روکنے کی مثال ہے۔ اور تیسرے نمبر پر میں بول بھی نہیں سکتا، میرے ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہیں، میرے پاس ہاتھوں کی طاقت نہیں ہے، میرے بول بھی بند ہیں۔ پہلے تو بول کے لب آزاد ہے تیرے، ہاتھ نہیں بندھے، بول زبان سے بول سکتا ہے۔ اگر زبان سے بھی تیری آواز نہیں نکلتی تو کم از کم دل میں اس ظلم و بربریت کو برا سمجھو، اور یہ نہ کہو کہ بھائی فلسطینیوں نے کسی سے مشورہ نہیں کیا، فلسطینیوں نے مسلمانوں سے مشورہ نہیں کیا، ایسے ہی ان کے پاس طاقت نہیں تھی اور انہوں نے جہاد شروع کر دیا۔ پھر یہ پبتیاں نہ کسو ان مجاہدین کے خلاف جنہوں نے ہزاروں قربانیاں دے کر ابھی تک اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس خطے کی حفاظت کر رہے ہیں۔ افسوس تو یہ ہے، ہم نے تو کہا تھا کہ جیسے کیسے بھی ہیں، حکمران ہے، سیاستدان ہیں، ارباب اقتدار ہے، سرمایہ دار ہیں، عوام ہیں، علماء ہے، چاہے وہ مذہبی طبقہ ہے، عصری طبقہ ہے، کم از کم دل میں فلسطینیوں کی محبت، ہمدردی ان کے دلوں میں ضرور ہے۔ لیکن وہ ہمارا خیال تھا، این خیال استو محال استو جنون، وہ ہمارا خیال نکلا، وہ ہمارا خواب نکلا۔ وہ کیسے؟ جب 4-5 دن پہلے مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے فتویٰ دیا کہ تمام مسلم حکمرانوں پر جہاد فرض ہے اس وقت، کہ فلسطین کے مظلوموں پر اس وقت جو قیامت صغریٰ انہوں نے ڈھائی ہوئی ہے، تمام مسلم ممالک پر جہاد فرض ہے، اسلام کے، قرآن کے، شریعت کے احادیث کی روح سے۔ تو ہم نے کہا کہ چلو یا تو حکمران تیار ہو جائیں گے جہاد کے لیے، یا تو فوجیں تیار کریں گے، یا تو کچھ ہیلا بہانہ کر لیں گے، کہیں گے کہ اس وقت ہماری طاقت نہیں ہے۔ انہوں نے کچھ ایسے نادیدہ اور نمونے لوگوں نے پھبتیاں اور مضحکہ خیز قسم کے وہ آواز بلند کرنا شروع کر دی۔ ایک نے کہا کہ میں ویزے کا خرچہ میں خود کروں گا، پاسپورٹ لائیں، جو مولوی جہاد کا فتویٰ دیتے ہیں میں ان کو پہنچاتا ہوں۔ اس بھلے مانس کو پتہ نہیں ہے کہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ایسے لوگ۔ اگلے دن کتنے پاسپورٹ نوجوانوں کے پاس جمع ہو گئے کہ جی ہمیں 2 راستہ، پھر وہ بھیگی بلی کی طرح چھپ گئے۔ اور بھئی یہ مذاق نہیں ہے، یہ دین ہے، یہ ہمدردی ہے، یہ جذبہ مسلمانوں کے محبت کا جذبہ ہے، یہ مظلوم کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ ہے۔ تم واقف و نقش و رنگ ہے نا، خوف کا فوارہ کیا جانو۔ تم تو ہاتھوں پر مہندی کے نقش و نگار کو جانتے ہو، خون کا فوارہ تم نے کہاں دیکھا ہے؟ تمہیں تو مذاق لگ رہا ہے۔ اور ایک نمونہ جس کو پتہ نہیں کیسے لوگ سیاست میں لے آئے، اس کو تو سٹیج ڈرامے میں ہونا چاہیے، وہ کہتا ہے کہ جی مفتی تقی عثمانی صاحب کو کہیں کہ اپنی مرسڈیز یا اپنی BMW وہ بیچ کے وہ ادھر بھیج دے فلسطینیوں کو۔ ایک مذاق کیا، اس جاہل اجہل انسان کو یہ پتہ نہیں کہ اربوں روپے مدد کے عوض مفتی تقی عثمانی صاحب بھیج چکے ہیں۔ ہمارے ہاں
آٹے کے تھیلے پر تصویر لگا کر لوگوں کے ساتھ سیلفی بنا کر مدد کرنے کا تصور نہیں ہے۔ ہمارے ہاں گھر کے سامنے اپنی پیٹی پر اپنے راشن کا تصویر لگا کر لوگوں کے ساتھ مدد کی سیلفیاں بنا کر اور اپنی سیاست تصور نہیں ہے۔ یہاں تو تصور یہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے دو، بائیں ہاتھ کو پتہ ہی نہ چلے۔ تمہیں کیا پتہ انہوں نے کیا کچھ کیا؟ اور مفتی تقی عثمانی صاحب کے ساتھ کے سامنے تم مرسڈیز کی بات کرتے ہو۔ اللہ کی قسم، امریکہ کے صدر کے پاس جو گاڑی ہے وہ بھی مفتی تقی عثمانی صاحب کے جوتوں کے برابر نہیں ہے۔ تمہیں کیا پتہ قدر کا؟ سونے کی قدر سنار جانے، تمہیں کیا پتہ؟ عرب عجم جس کی فضیلت کے قائل ہیں، عرب اور عجم جس کی علمیت کے قائل ہیں، عرب اور عجم جس کو اپنا بڑا سمجھتے ہیں علمی میدان میں، تم ان کے سامنے ایک مرسڈیز کی بات کرتے ہو؟ اللہ کے بندے، تمہیں کرسی پر کس نے بٹھا دیا؟ میرے بھائیوں، یہ کچھ جذبات ہوتے ہیں، جب کوئی غلط بات کرتا ہے تو انسان کے جذبات ابھر آتے ہیں کہ ہم تمہیں کیا دعوت دے رہے ہیں، تم کیا مزاح کا خیز باتیں کر رہے ہیں، ہم تمہیں مظلوم کے خون کا بدلہ دلوانے کے لیے جگا رہے ہیں اور تم لطیفے سنا رہے ہیں۔ ہم تمہیں ان بچوں کے ٹکڑوں کو اکٹھا کرنے کی بات کرتے ہیں اور تم اس کو مزاح کا خیز سمجھتے ہو۔ ہم تمہیں فلسطینی بھائیوں کے ان کفن میں لپٹی ہوئی سینکڑوں لاشیں جن کی قطاریں لگی ہوئی ہیں اور ان کے اپنے آتے ہیں اور ایک کے کفن کھول کے اپنے عزیز اور اپنے پیارے کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں، ہم تمہارے سامنے ان کی بات کرتے ہیں، ان کا رونا روتے ہیں، اور تم ایک خبیث مرسڈیز کی بات کرتے ہو۔ بڑے افسوس کی بات ہے۔ افسوس ان لوگوں پہ ہے جو آپ لوگوں کو لا کے کرسی پہ بٹھا رہے ہیں۔ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستہ کیا ہوگا؟ ان سے آپ امید رکھتے ہیں، ان سے ہم امید رکھے ہوئے ہیں کہ مسلم امت ایک ہوگی۔ جب جہاد کا فتویٰ دیا گیا تو مسلم امت کے ان حکمرانوں نے اس کی پھبتیاں اڑانا شروع کر دی، مذاق بنایا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے لیے اس میں حصہ ڈالو، ورنہ یہ تقسیم کا وقت ہے، جھاڑو لگنے کا وقت ہے۔ جب جھاڑو لگاتے ہیں عورتیں تو جو قیمتی چیزیں ہیں وہ اٹھا کر سائڈ پہ رکھتے ہیں، جو گند کوڑا ہوتا ہے وہ کوڑے دان میں پھینک دیتے ہیں۔ یہ جھاڑو لگنے کا وقت ہے، آپ خود فیصلہ کر لو کہ میں نے کس طرف کھڑا ہونا ہے۔ میں نے مظلوم فلسطینیوں کے حق میں کھڑا ہونا ہے یا غاصب اسرائیلیوں کے حق میں کھڑا ہونا ہے؟ آپ کہیں گے کہ ہم میں سے تو کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو غاصب اسرائیلیوں کے حق میں بات کرے۔ میرے بھائیوں، کر رہے ہیں، میں بھی کر رہا ہوں، آپ بھی کر رہے ہیں، میں بھی مدد کر رہا ہوں، آپ بھی کر رہے ہیں، میں بھی ان غاصب اسرائیلیوں کی مدد کر رہا ہوں، آپ بھی کر رہے ہیں، اللہ ماشاءاللہ بہت کم لوگ ہیں۔ وہ کس طرح؟ آپ میں سے کسی نے اسرائیلی فوج کی مدد کی ہے؟ آپ میں سے کسی نے اسرائیلی فوج کی مدد کی ہے؟ وہ کی ہے بھائی۔ آپ میں سے کسی نے پیپسی نہیں پی؟ آپ میں سے کسی نے کوکا کولا نہیں پیا؟ آپ میں سے کسی نے ایل یو کے بسکٹ، لو کے بسکٹ نہیں کھائے؟ آپ میں سے کسی نے میکڈونلڈ، کے ایف سی نہیں کھایا؟ چلو کچھ نہ کچھ تو کھایا پیا ہوگا۔ جو ایک پروڈکٹ آپ نے استعمال کیا ہے، اس آپ کے دیے ہوئے پیسے میں سے چاہے ایک پینی ہو، ایک کوڑی ہو، وہ اسرائیل تک پہنچا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے، یہ زبانی کلامی باتیں نہیں ہے۔ اگر آپ پیپسی پی رہے ہیں، اگر آپ کوک پی رہے ہیں، اگر آپ سپرائٹ پی رہے ہیں، اگر آپ میکڈونلڈز کے برگر کھا رہے ہیں، اگر آپ کے ایف سی کے آئس کریم کھا رہے ہیں، تو آپ اسرائیل کی فوج کی مدد کر رہے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور بھائی کیوں نہیں چھوڑ رہے؟ اللہ کی قسم، دکان کے اندر جا کے جب میں دیکھتا ہوں ان پروڈکٹس کو، دکھ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو دنیا کا پتہ نہیں ہے، ان لوگوں کو ان لاشوں کا پتہ نہیں ہے۔ اور بھائی اگر آپ کے دکان میں فریزر میں پیپسی پڑا ہوا ہے تو اس پیپسی میں پیپسی کی بوتل کولڈ ڈرنک نہیں ہے، اس میں اس فلسطین کے بچوں کا خون پڑا ہوا ہے۔ اگر آپ کے ایف سی کا برگر کھا رہے ہیں تو اس برگر کے درمیان چکن نہیں ہے،
فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کا گوشت ہے اس کے درمیان، لیکن ہم اس کو سمجھتے نہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ایک پیپسی نہ پینے سے اسرائیل آزاد ہو جائے گا۔ آزاد نہیں ہوگا، وہ شکست نہیں کھائے گا، فلسطین آزاد نہیں ہوگا، لیکن میں اللہ کے سامنے پیش ہوں گا، میں اللہ کو کہوں گا کہ یا اللہ، اور میرے بس میں کچھ نہیں تھا، اتنا میرے بس میں تھا، میں نے اسرائیل کے مدد کے لیے، اسرائیل کو جن پروڈکٹ سے مدد پہنچتی تھی، ان کو جن پروڈکٹ سے اسرائیلی فوج کی مدد ہوتی تھی، یا اللہ میں نے تیرے لیے ان کو چھوڑا ہوا تھا، اپنے نفس پہ قابو پا کر ان پروڈکٹس کو، ان مصنوعات کو میں نے استعمال نہیں کیا تھا، یا اللہ فلسطینی بھائیوں کے ساتھ میں نے صرف اظہار یکجہتی کی تھی، یا اللہ میرا اتنا بس میں تھا۔ اللہ فرمائیں گے انشاءاللہ اللہ فرمائیں گے چل تو بھی فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ میرے بھائیوں، یہ وقت ہے صفائی کا، یہ وقت ہے دو ٹوک فیصلے کا، یا تو یہ سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا، یا تو پتھر بن جا یا موم ہو جا، یا تو فلسطینی بھائیوں کے ساتھ مکمل سٹینڈ لے لے۔ وہ کیسے کہ زبان سے بھی کہو کہ فلسطینی مظلوم ہے، ان کے حق کے لیے ہم کھڑے ہیں، اور اپنے خواہشات پر بھی پابندی لگاؤ کہ میں نے آئندہ اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا ہے، کروانا ہے، میرے گھر میں، میرے تقریب میں، میرے شادی بیاہ میں کوئی ایک بھی اسرائیلی پروڈکٹ نہیں ملے گی۔ یہ بائیکاٹ ہم کریں گے، انشاءاللہ فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ ہمارا حصہ ضرور بے ضرور ڈل جائے گا۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔